مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کیلا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کیلا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کیلا. دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کیلا. جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کیلا. مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کیلا. معزز دوستو، آج 18 فروری 2021 بروز جمعرات ہے، اور مرکز اہل حق جامعہ خالد بن ولید وہاڑی میں حضرت استاد العلماء مولانا محمد ظفر احمد قاسم دامت برکاتہم کی دعوت پر میں آپ کی خدمت میں مختصر پر اثر 4-5 باتیں کرنے لگا ہوں. توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا. انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا. معزز دوستو، آج ہمارے اندر ایک کمی ہے. اگر ہم اس کمی کو پورا کر لیں، یقیناً دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامرانی ہے. میں دیکھتا ہوں ہمارے گزشتہ زمانوں میں مساجد اتنی نہیں ہیں جتنی اب ہیں، مدارس اتنے نہیں ہیں جتنے اب ہیں، مکاتب اتنے نہیں ہیں جتنے اب ہیں. اس وقت مساجد مدارس بھی کم ہیں، لیکن ایمان لوگوں کا مضبوط ہے. اگر ہم اپنے اکابر کو پڑھیں، وسائل بھی دنیا کے کم ہیں، لیکن اس کے بعد ایمان کی طاقت بہت زیادہ ہے. کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ آج مدارس کی بہتات ہے، مساجد کی بہتات ہے، مکاتب موجود ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں جذبہ بلالی نظر نہیں آتا، حریت صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آتی، شجاعت خالد بن ولید نظر نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ بنیادی نقطہ یہ ہے، ہم اتباع پیغمبر کو بھول چکے ہیں. ہم ہر موقع پہ رسول اللہ کی سنن کو دیکھیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو دیکھیں، پیغمبر کی احادیث کے مطابق، سنت کے مطابق، احکامات کے مطابق، فرمان کے مطابق اگر عمل کرنے کا جذبہ بھی رکھیں اور عمل کر کے بھی دکھائیں، وہ مشکل نہیں ہے کہ اللہ کی وہی مدد ہمارے ساتھ ہو جو ہمارے اکابر کے ساتھ تھی. فضائے بدر، توجہ میری گفتگو کو سبق سمجھے، نعرہ چھوڑیے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ اپنے اس لفظ میں ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فضائے بدر کا مطلب کیا ہے؟ یہ 313 جو بدر میں ٹھہرے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن کریم کہتا ہے آئے لا تجد قومی یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. اے پیغمبر، یہ آپ کے ساتھ دینے والے طبقہ آپ کو اس جیسا اس دھرتی پہ
پہ نہیں ملے گا، وہ ان کا باپ کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کا خاندان کیوں نہ ہو، ان کے قریبی کیوں نہ ہو، یہ اس کی محبت اپنے دل میں اس وقت رکھیں گے جب اس کے قول و فعل میں اللہ کے رسول کی محبت و مودت ہوگی۔ اگر ان کے قلوب اللہ کے رسول کی محبت اور مودت سے خالی ہے، یہ ان سے پیار نہیں کریں گے۔ پتہ چلا ان کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ اخلاص پر مبنی تھا، تو علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تھے ہی نصرت کو، مسلمان تیرے اندر بھی اخلاص وہی ہونا چاہیے، یقین محکم وہی ہونا چاہیے، ترتیب وہی ہونی چاہیے جو بدریین کی جو معاملہ تھا۔ اگر ہم نے وہی رکھا مشکل نہیں ہے۔ میں کس کا تذکرہ کروں، میں اس یار غار کا ذکر کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم جس کو پیغمبر کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا، اس جیسا اگر اور تو کوئی نہیں۔ اگر نبی کی ذات کے لیے صحابہ کو دیکھیں تو کئی ہیں، لیکن اگر کوئی نہ ہو، اکیلا صدیق پیغمبر کے تحفظ کے لیے کافی ہے۔ اس نے ہجرت کی رات تن من دھن لگا کر پیغمبر کی حفاظت کر کے دکھائی ہے، پہرا دے کر دکھایا ہے، اور اس کا پہرا تا قیامت روز رسول پر آج بھی موجود ہے۔ اگر ابو بکر صدیق کو دیکھیں، میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، رسول اقدس کی موافقت کتنی تھی، حضور کا اتباع کتنا تھا، پیغمبر سے محبت کتنی تھی، پیغمبر سے یگانگت اور الفت کی تعلق کی مضبوطی کا عالم کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کی چاہت ہوتی میں پیغمبر پر اپنا تن، اپنا من، اپنی جان تک لٹا دوں، اپنا مال تک لٹا دوں۔ ایک موقع حضور پاک کی زندگی میں ابو بکر پر ایسا آیا ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے جہاں صدیق اکبر کو فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، قاضی زین نے منبہات میں لکھا ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، فرمایا رب العزت نے مجھے دنیا میں بھیجا، میں نے دنیا میں 3 چیزوں کو بڑی پسندیدگی سے دیکھا ہے، الطیب مجھے خوشبو پسند ہے، والمرأة الصالحہ نیک بیوی پسند ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہی۔ حضور نے جب 3 چیزیں فرمائی، نظر ابو بکر صدیق پہ گئی ہے، اب صدیق اکبر کشمکش میں ہے، مجھے تو ایک پسند ہے جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، مجھے سوائے حضور پاک کی ذات کے اور دنیا میں کس کی ذات مطلوب و مقصود و محبوب ہے، میں کیسے کہہ دوں مجھے ایک پسند ہے۔ اگر میں کہتا ہوں بات بھی سچی ہے تو حضور نے 3 باتیں کی ہیں، میری پیغمبر سے موافقت نہیں بنے گی، اتباع پیغمبر میں 3 چیزیں نہیں بنے گی۔ ابو بکر آج تو 3 چیزیں کہتا ہے تو دل کی ترجمانی نہیں بنتی کہ تجھے ایک ذات پسند ہے، کیا کرے گا؟ یہ وہ عالم ہے جب حضور کی نظر ابو بکر کے چہرے پر پڑ چکی ہے، سوالیہ انداز میں پیغمبر نظر تبسم سے ابو بکر کے چہرے پہ کھلی ہوئی کتاب کو مطالعہ فرما رہے ہیں۔ صدیق نے اندر کی کشمکش کو دل و دماغ کے معاملے سامنے رکھے اور فوراً ڈیسیژن لیا، فیصلہ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ ابو بکر وہ کیا؟ النظر الی وجہک، اے اللہ کے رسول چہرہ آپ کا ہو، دیدار کا شربت میں پیتا رہوں۔ نمبر 2 مالی انفق علیک، مال میرا ہو آپ کے اشارے پر لٹاتا پھروں۔ نمبر 3 بنتی علی فراشک، بیٹی میری ہو وہ بیوی آپ کی ہو۔ علماء موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں، میں آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ رکھ رہا ہوں، جیسے ہمارا چیف جسٹس صاحب موجود ہیں، ان کی عدالتوں میں بھی مقدمے آتے تھے، میں لاجیکل بات کرنے لگا ہوں، پوچھنے لگا ہوں صدیق کی چاہت تو ایک ہے، صدیق نے نمبر 3 کیوں دیے ہیں؟ یہ 3 باتیں نہیں ہیں، یہ بات ایک ہے، یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، یہ چیز ایک ہے۔ النظر الی وجہک، چہرہ حضور کا، مالی انفق علیک، مال بھی حضور پہ خرچ، بنتی علی فراشک، بیٹی بھی حضور کے لیے۔ حضور 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 ابو بکر ایک کہنا چاہتا ہے، وہ 3 نہیں کہتا، لیکن ابن ابی قحافہ بتا
جو تو شخصیت وہ ہے جو انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ، مرتبہ، درجہ، ویلیو، حیثیت تجھے میسر ہے. تیرے کندھے اس لائق ہیں کہ انبیاء کے بعد وہ امت کی سعادت، امت کی قیادت کے اللہ پاک نے قابل بنائے ہیں. تیرا سر اس لائق و فائق ہے کہ اس پر امت کی سرداری کا تاج چھت چکا ہے. جب تو نے ایک ہی کہنا ہے، مات حضور پر، نصر حضور پر، بیٹی حضور پہ قربان، پھر دین کیوں کی ہے؟ وہ ایک کہہ دے مجھے آپ پسند ہے. نہیں، اگر میں زبانے حال میں جاؤں تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہاتھ باندھ کے پوچھ سکتا ہوں، اے امت کے قائد، افضل البشر بعد الانبیاء، بات تو آپ کی ہے کہ دین کیوں کی ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں دیکھا نہیں ہے میرے محبوب نے، دیکھا نہیں ہے خاتم النبیین نے 3 چیزیں بتائی ہیں. میں نے ایک کہنا تھا لیکن ایک کہتا، حضور کی موافقت نہ ہوتی، حضور کا اتباع نہ ہوتا، حضور کے راستے کی ترتیب کی موافقت نہ بنتی. میں نے بات تو ایک کی ہے، گنتی 3 کر دی ہے، جملہ ایک کہا ہے، ترتیب 3 کر دیے ہیں تاکہ حضور بھی رہے، حضور کی موافقت بھی رہے. یہ ہے ان کا اتباع. اور آج ہم بیٹھے ہیں، ہم اپنے قول و فعل میں دیکھیں، شادی غمی میں دیکھیں، خوشی میں دیکھیں، معاملات میں دیکھیں، ہماری پیغمبر سے یاری، ہماری پیغمبر سے دلداری، وفاداری کا عالم کیا ہے. اگر آج ہم پیغمبر سے وفاداری کا وہی حلف اٹھائیں جو ان لوگوں نے اٹھایا تھا، خدا کی قسم علامہ اقبال کا جملہ صادق آتا ہے کہ اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. ہم میں اتباع آ جائے. آج کی اس محفل کا میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے، ان حضرات اکابرین کی آپ سے امنگ اور مانگ یہ ہے، ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں ہم اپنے دل میں پیغمبر کی محبت کو موجزن کر لیں. اپنے شب و روز، لیل و نہار، اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، بود و باش میں پیغمبر کا اتباع لائیں گے. سب ساتھی لائیں گے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سب لاؤ گے. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت